کو اپنے کھانے پر بٹھا کر گھوما کرتے. مدینے کی گلیے سے جا رہے ہیں, شہزادے میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی روایت ملتی ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے دیکھا اور کہنے لگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچوں شہزادوں کیا عمدہ سواری, اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کی قسم ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی سواری ہے روئے زمین پر. وہ آقا سید عالم کہتے, حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ کیا عمدہ سواری ہے, لیکن قربان جائیں اس آقا پر, قربان جائیں اس آقا پر جو کہتا ہے حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من حسین کا جس نے فرمان جاری فرمایا ہے وہ آقا سید عالم, آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. وہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے سنا کہ شہزادوں سے مخاطب ہوتے ہوئے صدیق اکبر کہہ رہے کہ کیا عمدہ سواری ہے, تو آقا نے کہا ابو بکر سوار کو بھی تو دیکھو, سوار کو بھی تو دیکھو, سوار بھی کتنا عمدہ ہے, سوار بھی کتنا عمدہ ہے. آقا سید عالم کی زبان سے جملہ کہنا تھا, سیدنا ابو بکر صدیق بار بار تکرار کرتے رہے, بار بار تکرار کرتے رہے, سوار بھی بڑے عمدہ ہے, سوار بھی بڑے عمدہ ہے, سوار بھی بڑے عمدہ ہے. اور آقا سید عالم کی رضا حاصل کر رہے ہیں, آقا کی خوشی حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھے اولین و سابقین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. برادران عزیز, وہ صحابہ تھے, وہ صحابہ تھے جو آقا سید عالم کے مزاج شناس ہوا کرتے تھے, اور یہی صدیق اکبر ہے, یہی فاروق عالم ہے جنہوں نے ان شہزادوں کو اپنے کھانوں پر بٹھا کر پھرے ہیں. لوگوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ ارے ابو بکر صدیق کے کھانوں پر, شانوں پر حسنین کریمین ہے, کیا فضیلت کی بات ہے. آپ نے کہا کہ ظالمو, فضیلت کی بات ہے شہزادوں کے لیے, ارے جن کی سواری رسول ہے, جن کی سواری رسول ہے, یہ میرے لیے عزت و احترام کی بات ہے, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں اور شہزادوں کے لیے خود کو سوار بنا دیا ہوں, ان کے لیے سواری بن گیا ہوں, شہزادوں کو اپنا سوار بنا لیا ہوں. برادران عزیز, یہ ہے آقا سید عالم کے گھرانے کی اور اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام اولین و سابقین کا تعلق, اولین و سابقین کا تعلق یہ ہوا کرتا تھا. آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتلا رہے ہیں دنیا کو کہ لوگوں دیکھو کہ میں اللہ اکبر سید المرسلین ہے, سید البشر ہے. وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے, نماز میں ہے, کبھی آقا حسن آ رہے ہیں, کبھی آقا حسین آ رہے ہیں. شہزادے میرے آقا کے ارد گرد پھرا کرتے نماز میں, آقا نماز میں ہوتے, اپنے رب کی بندگی کرتے ہوتے, اور شہزادے اپنے نانا رسول پاک سے کھیلا کرتے. کبھی آقا سید عالم سجدے میں ہوتے تو شہزادے پشت پر سوار ہوتے, کبھی گردن اقدس پر سوار ہوتے. اور وہ میرے آقا سید عالم ہے کہ سجدے طویل کر رہے ہیں, سجدے طویل کر رہے ہیں. اور بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سجدہ اتنا طویل کر دیا, سجدہ اتنا طویل کر دیا؟ بولے کہ ہاں, اس خیال سے طویل کر دیا کہ کہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا حسین گر نہ جائے, اس کا گرنا مجھے گوارا نہیں, اس کی گرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللہ فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله, جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ہے, جس نے رسول کو اذیت پہنچائی ہے, اس پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے,
آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ذلتوں سے بھرا عذاب کا وہ مستحق ٹھہرے گا، ذلت سے بھرا ہوا عذاب کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ برادران عزیز، جو نبی پاک سید عالم اپنی پشت سے نواسے کو گرنا برداشت نہیں کرتے، وہ کربلا کے میدان میں جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ رہے ہوں گے تو بھلا بتاؤ میرے آقا پر کیا گزری ہوگی، میرے آقا پر کیا گزری ہوگی؟ کیا میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوئی؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ قاتلان حسین اور ان کے مددگار اور ان کے حاکم، یہ سارے کے سارے اس آیت کے مستحق، سارے کے سارے اس آیت کے مستحق ہے کہ جنہوں نے اس کے معاملے میں سازش رچی ہے، اور مظلوم حسین کی شہادت عمل میں آئی ہے، حسین مظلوم کی شہادت عمل میں آئی ہے۔ مدینہ پاک میں حسین علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ مدینہ پاک میں ہے، ادھر یزید تخت نشین ہوتا ہے، تخت نشینی ہوتی ہے، غاصبانہ انداز میں اسلام کی خلافت حاصل کر لی، غاصبانہ طریقے سے اس نے حکومت حاصل کر لی ہے، اور اسلام کے مقدس تخت پر بیٹھ جاتا ہے غاصبانہ انداز میں، جو کوئی سازش رچے۔ برادران عزیز، جیسے ہی بیٹھا حکم جاری کیا کہ مروان مدینے کا گورنر تھا، لیکن یزید کی مروان کی جمتی نہیں تھی، ان کے والد مروان کو مدینے کا گورنر مقرر کرے تھے۔ جیسے جب یہ جانشین ہوا تو کہا کہ مروان کو معطل کرو، ولید کو مدینے کی گورنری دے دو، ولید کو مدینے کی گورنری دے دو۔ ولید گورنر بنا، اور خط میں لکھتا ہے کہ بلاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے والد کے اصرار پر بھی بیعت نہیں کی تھی، میرے والد کے اصرار پر بھی بیعت نہیں کی تھی۔ ان کے یزید کے والد بزرگوار آئے تھے، یزید کی تخت نشینی سے 4 برس پہلے آئے تھے، حج کے ارادے سے آئے تھے، مدینہ آئے تھے۔ مدینے میں بلائے کن کو؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زبیر کو، اور آقا حسین کو بلایا، بیعت کرنے کی بات کی۔ آقا حسین جب آئے، تاریخ کامل اٹھا کر پڑھے، آقا حسین جب آئے مدینے میں تو حضرت امیر شام، مسلمانوں کے بادشاہ، ملک شام کے بادشاہ حج کے ارادے سے آئے، اور جب آتے ہیں یہ بات پھر میری طرف منسوب نہ کرے نا میرے پاس، میں آپ سے کچھ اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو تاریخ کامل کا حوالہ دے رہا ہوں، اٹھاؤ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے۔ بلاتے ہیں بات کرنے کے لیے، حضرت امیر شام بیٹھے ہیں، تکیہ لگا کر ٹیک سے بیٹھے ہیں، نبی کا نواسہ داخل ہوتا ہے دروازے سے، نبی کا نواسہ فاطمہ کا بیٹا بلانے پر آتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پیر لامے کیے ہوئے، امیر شام پیر لامے کیے ہوئے، آقا حسین دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اور آقا حسین آ کر سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہ تمہارا سلام کا جواب ہے، نہ تمہارے لیے اہلن ہے، نہ سہلن ہے، نہ مرحبن ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ بولے خدا کی قسم تم اسی کے مستحق ہو، خدا کی قسم تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یزید کی بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ میں کرنے والا نہیں۔ تو بولے اگر نہ کرے تو میری طرف سے بشارت لے جانا، تمہاری مثال ایک بوڑھی اونٹنی کی طرح ہے، یہ میری بشارت لیتے جاؤ حسین، تمہاری مثال ایک بوڑھی اونٹنی کی طرح ہے جس کا خون عنقریب بہا دیا جائے گا۔ یہ حضرت امیر شام فرماتے ہیں آقا حسین سے۔ پھر آقا حسین وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کا مستحق نہیں ہوں، آپ مجھ سے ایسی گفتگو نہ کریں۔ بولے اللہ کی قسم ہے تم اسی کے مستحق ہو۔ یہ سن کر آپ واپس چلے جاتے ہیں۔
حضرت امیر شام پھر عبد الرحمن بن ابو بکر کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن زبیر کو بلاتے ہیں. ان لوگوں سے بھی بیعت کی بات کرتے ہیں. یہ خاموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ بن عمر تم تو کہتے تھے کہ اگر مجھ پر کوئی خلیفہ نہ ہو تو میں ایک دن بھی نہ گزاروں. آپ بھی دونوں خاموش ہے. عبد الرحمن بن ابو بکر خاموش ہے، عبداللہ بن عمر خاموش ہے. عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، بولے کہ ایک وقت میں دو خلیفہ کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے. ایک وقت میں دو خلیفہ کی بیعت کیسے کر لیں؟ اگر آپ کا دل خلافت سے بیزار ہے تو آپ معزولی کا اعلان کر دیں، دستبرداری کا اعلان کر دیں، پھر ہم جسے چاہے بیعت کر لیں گے. ہوگا تو یزید سے کر لیں گے، لیکن آپ پہلے معزول تو ہو جائیں، خلافت سے دستبرداری تو کر دیں. آپ نے کہا کہ تیری مثال ایک چالاک لومڑی کی طرح ہے جو جھٹ سے ایک بل سے نکلتا ہے دوسرے بل میں چلا جاتا ہے. پھر آپ نے ان تینوں سے کہا کہ اجلت نہ کرو، اجلت نہ کرو، رکے رہو. کمرے میں روک لیا گیا، تینوں کو کمرے میں روک دیا گیا. حبشی غلاموں کو وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ انہیں باہر نہ آنے دیا گیا، اور آپ خود باہر تشریف لائے. امیر شام باہر تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر نے بیعت کر لی ہے یزید کی، عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی ہے یزید کی، عبداللہ بن زبیر نے بیعت کر لی ہے یزید کی. کہاں سے اعلان ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ممبر رسول سے یہ اعلان فرمایا. اور اس کے بعد شامیوں کا 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، حج کے لیے تشریف لائے تھے. 12,000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، 12,000 کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور کہتے ہیں تو شامیوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، انہیں ہمارے سامنے لاؤ، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے. پھر حضرت امیر شام نے فرمایا ارے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قریشیوں کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کریں. وہ قریشی ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، زبیر کا بیٹا ہے، ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کریں. شامی خاموش ہو گئے. آپ اعلان فرما دیے کہ یہ لوگ بیعت کر لیے. اس کے بعد وہ لشکر پھر مکے کی طرف حج کے لیے روانہ ہوا. اب یہ تینوں حضرات باہر آ کر پکڑ کر کہہ رہے بھائی ہم نے بیعت نہیں کی، ہم نے بیعت نہیں کی، ہم نے بیعت نہیں کی. لیکن اعلان مسجد نبوی سے ہوا ہے، ممبر رسول سے ہوا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلا تو یہاں اب پھر وہ ولید اور مروان بیٹھا ہے. ولید بلا کر، کیونکہ ولید چارج لے چکا تھا گورنری کا مدینے کی، کہتا ہے کہ بھائی حضرت امیر شام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یزید تخت نشین ہو گئے، آپ بیعت کر لیے، آپ بیعت کر لیں. آپ لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ نہیں، ہم چھپ کے بیعت کرنے والوں میں سے نہیں. مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے بیعت؟ جاؤ مدینے کے لوگوں سے بیعت لو. بولے نہیں، سب سے پہلے ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ سے بیعت لینے کا مطالبہ ہے. آپ نے کہا کہ میں چھپ کے بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں چاہ رہا ہوں. جب جانے لگے تو مروان نے کہا کہ ولید حسین کو جانے مت دے، یہ حسین بن علی ہے، اگر آج یہ چلے گئے تو پھر کبھی تیرے قابو میں نہ آئیں گے. بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی اس کا قتل کر دیں. آپ پلٹ کر مروان کو دیکھ کر کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، بنی امیہ کے گھرانے کی آنکھیں نیلی ہوا کرتی تھی. آپ پلٹ کر کہے کہ مروان سے کہ اے نیلی آنکھوں والے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ ولید خاموش ہو گیا، آپ چلے گئے. عبداللہ ابن زبیر ویسے ہی معاملہ ہوا، فوری رات اپنے احباب کو لے کر مکے کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ 2 دن تک رکے رہے حضرت امام حسین مدینے میں. اس کے بعد مدینہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کو اسیر کر لیا جائے گا، آپ کے گھر کو ڈھا دیا جائے گا. تو آپ نے بھی مظلومانہ ہجرت فرمائی ہے، مظلومانہ ہجرت فرمائی ہے مدینے سے مکے کی طرف. مدینے میں مدینے والے انصار میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو تلوار لے آئے. چند جانثار جو ساتھ تھے اہل بیت سے جڑے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں کہا کہ رک جائیں آپ، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ وہاں سے نکل کر مکہ چلے گئے. مکے میں بھی کوئی لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. کون تھے؟ 2 لوگ تھے جو مدینے سے آئے تھے، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عباس.
ایک چچے آپ کے مولا کے چچیرے بھائی ایک ہیں مولا حضرت عمر کے صاحبزادے، دونوں نے کہا مشورتاً ہمدردانہ مشورہ دیا کہ آپ مکے میں رہا کریں، کوفہ نہ جائیں۔ کوفے والے آپ کے والد کے بھی وفادار نہیں رہے، آپ کے بھائی جان کے بھی وفادار نہیں رہے۔ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ پھر آپ جب نکل رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی آپ کو کہا کہ رک جائیں، آپ حرم میں پناہ لے لیں۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے بابا جان سے نانا رسول پاک کی حدیث سنی ہے کہ حرم میں ایک میڑا ذبح کیا جائے گا جس سے بیت اللہ کی حرمت میں فرق آئے گا، میں وہ میڑا بننا نہیں چاہتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر آپ کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن جعفر، وہ آ کر کہتے ہیں کہ گورنر کا میں آپ کو پروانہ دلاتا ہوں، اس کے بھائی یحییٰ کو ساتھ لائے کہ آپ رک جائیں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں کسی بل میں بھی چھپ جاؤں تو یہ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو کریں گے۔ حضرت کی موجودگی ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ شہادت کیا ہے، شہادت حسین کیا ہے، تھوڑا سا عرض کرتے ہوئے بات ختم کر لیتا ہوں، تفصیل میں نہ جاؤ۔ لیکن وہ کیا معاملہ ہے کہ آقا حسین کو کیا اس بات کی خبر نہیں تھی کہ آپ شہید ہونے والے ہیں؟ آقا حسین کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی شہادت عمل میں آنے والی ہے؟ تھا۔ کیسے تھا کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ ہے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ ام سلمہ کا مکان ہے، ام سلمہ کے مکان میں میرے آقا بیٹھے، آقا حسین آئے اور آقا سید عالم اپنے شہزادے سے نوازے سے بے تکلفانہ انداز میں ان سے کھیل رہے ہیں، بڑے خوشگوار ماحول میں ہے، نانا اور نواسے دونوں کے درمیان خوشگوار انداز کا کھیل ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں آپ نے کہا ام سلمہ سے کہ ام سلمہ ذرا باہر میں چلے جاؤ، ایک فرشتہ آیا ہے، اذن لے رہا ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ آپ جا کر ڈھیریچ پر بیٹھ جاتی ہے، وہ ایک فرشتہ آتا ہے، روایت کے مطابق جبرائیل نہیں، ایک روایت کے مطابق ایک ایسا فرشتہ جو روئے زمین پر کبھی نازل ہی نہ ہوا تھا، وہ آ جاتے ہیں، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات درود و سلام گفتگو کرنے لگتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کی گود میں ہے کیا یہ آپ کو عزیز ہے؟ بولے کیوں نہ ہو، یہ میرا نواسوں میں کا نواسا ہے، یہ میرا حسین ہے، مجھے بڑا عزیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مطلع کرتا ہے کہ اس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے حسین کو؟ بولے ہاں آپ کے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ سے بے پناہ آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ حسین کی شہادت کی خبر سنے، حسین کی شہادت سے 50 برس پہلے خبر کی اطلاع ملتی ہے تو آقا سید عالم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں۔ ام سلمہ اندر آئی تو دیکھے ہیں کہ آقا حسین میرے آقا کے گود میں ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ماحول بڑا اچھا تھا لیکن اب دیکھ رہے ہیں تو ماحول بالکل تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ام سلمہ یہ مٹھی تو لے لے، اپنا ہاتھ بڑھایا، آقا سید عالم کے ہاتھ میں ایک مٹھی تھی، اس کو آپ نے ایک چادر میں ڈالا اور وہ دے دیا ام سلمہ کو۔ کہنے لگے کہ ام سلمہ یہ مٹھی رکھ لو، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور مجھے مطلع کیا ہے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ کی بھی آنکھ بھر آئے، ام سلمہ کی بھی آنکھ بھر آئے ہیں۔ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اور بار بار حضور اس مٹھی کو سونگتے ام سلمہ کو دیے، ام سلمہ لے بیٹھیے۔ یہ غیب زدہ نبی جانتے تھے کہ ام سلمہ کی عمر کتنی ہوگی، یہ کب واقعہ پیش آئے گا، یہ سارا کچھ آقا سید عالم نے ام سلمہ کے حوالے اسی لیے کیا ہے کہ اللہ نے ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہی ہے کہ ام الفضل داخل ہوئی، جو حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ ہے، میرے آقا کی چچی جان ہے، وہ آ کر دیکھی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اطلاع فاطمہ کو نہ پہنچنے پائے، یہ خبر فاطمہ کو نہ دی جائے، لیکن بات نہ چھپنی تھی، نہ چھپی۔ جیسے معلوم ہوتا گیا اہل بیت اطہار کی ساری خواتین دوڑے ام سلمہ کے مکان آ گئی، مولا علی وہاں حاضر ہو گئے، کچھ دیر کے بعد سیدہ بھی تشریف لا لی، امام حسن بھی ساتھ آ گئے ہیں اور آگے سیدہ کائنات کہتی ہیں بابا جان
کیا آپ کی امت میرے حسین کو شہید کر دے گی؟ کیا آپ کی امت میرے حسین کو شہید کر دے گی؟ اس پر آقا سید عالم کو ہچکی بنائی، کیونکہ وہاں شہزادے کی نسبت ماں کی طرف ہو رہی تھی، امت کی نسبت آقا کی طرف کی جا رہی تھی۔ اس پر آقا سید عالم بہت زیادہ بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا منشا یہی ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، نہ علی ہوں گے، نہ تم رہیں گے، نہ حسن ہوں گے، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان دعا کر دیں کہ شہادت ٹل جائے۔ خود حسین دیکھ رہے ہیں، آج حسین کے غم میں آنسو بہانے پر، غم منانے پر اعتراضات کرنے والوں غور کرنی چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کے شہادت سے 50 برس پہلے غم منایا ہے۔ اور حسین تیرے غم کو سلام، حسین تیرے غم کو سلام ہے کہ ایسا غم کسی کا نہیں منایا گیا روئے زمین پر، ایسا غم کسی کا نہیں منایا گیا جیسے حسین کا غم منایا گیا ہے کہ وقت کا نبی رو رہا ہے حسین کی شہادت پر، سیدہ کائنات رو رہی ہے حسین کی شہادت پر، علی مرتضیٰ جیسا شجی آنسو بہا رہا ہے حسین کی شہادت پر، ازواج مطہرات آنسو بہا رہے ہیں، اہل بیت رو رہے ہیں، حسین خود اپنا غم دیکھ رہے ہیں، اپنی شہادت پر نبی کو روتا دیکھے ہیں، سیدہ کو روتا دیکھے ہیں۔ آج حسین کے غم میں آنسو بہانے پر اعتراض کرتے ہو؟ یہ کیسی شہادت ہے، کس شان کی شہادت ہے، کس شان کا غم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کئی شہیدوں کی خبر دی ہے میرے آقا سید عالم نے کہ فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، خود علی مرتضیٰ کی شہادت کی خبر دی ہے، لیکن نبی کے آنکھ بھر نہیں آئے، نبی نے رویا نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کی شہادت سے 50 برس پہلے روئے ہیں، تو وہ حسین کی شہادت ہے۔ یہ نبی کے آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ مومن اہل ایمان قیامت تک حسین کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں۔ ان آنکھوں کو سلام ہے جو اہل بیت کی محبت میں نبی کے غم میں اپنا آنسو بہاتے ہیں۔ ارے تو اپنے باپ کے مرنے پر روتا ہے، اپنی ماں کے مرنے پر روتا ہے، اپنی اولاد کے مرنے پر بے قرار ہو جاتا ہے۔ ارے یہ غم رسول کا غم ہے، قربان جائے ان لوگوں پر جو رسول کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہوئے اپنے سارے غموں کو نبی کے غم پر قربان کرتے ہوئے غم مناتے ہیں، تو نبی کا غم مناتے ہیں۔ نبی کے گھرانے پر آنسو بہانے والوں، سوچنے والی بات ہے کہ تم کس شان کے آدمی ہے۔ اور وہ آنکھیں خشک ہے، خشک بھی رہے گی جو آقا حسین کے غم میں نہیں روتی ہے۔ خلیل اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی آنسو بہاتے ہیں۔ برادران عزیز، وہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ میں رو رہا ہوں، حسین میرے گود میں ہے، میں 50 برس پہلے رو رہا ہوں، اے دنیا دیکھ لے۔